اسلام لے آؤ، شریعت کے تابع دار بن جاؤ، تمہیں ہر جگہ ہر گھاٹی پر امن، عافیت اور سلامتی مل جائے۔ تو میراج سے پہلے دن جو گزرے ایام ادا کی عید قربان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے۔ آپ کا ایک خاص طریقہ ہے، طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل ہے، اللہ رب العزت نے قیامت رہتی دنیا کے لیے اس کو عبادت کا درجہ دیا۔ عن زید بن ارقم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، فکر کو سمجھائیے، ہمیں سکھلائیے، سمجھائیے یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں، حقیقت قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے مختصر جواب فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عمل کو عبادت کا درجہ دیا، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت کو آپ کی کون سی ادا بھا گئی کہ آپ کے عمل کو یادگار بنایا، امت مسلمہ پر قربانی کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا کہ اگر آج کی قربانی نہیں کرے گا اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ اگر زندہ بکرا زندہ جانور کھڑا رکھا، 3 دن گزر گئے، پیر منگل کو اب اس کو چھری نہیں پھیر سکتا، اور اس کو اسی حالت میں اس صحیح تک صدقہ کرنا تھا، 3 دن میں سے قربانی نہیں۔ اور جس کو بعد میں علم ہوا کہ میں نے قربانی فرض تھی، 1,47,000 کا مالک تھا، میں نے قربانی نہیں کی، مجھ کو ادا نہیں ہوا، تو معافی طلاقی توبہ استغفار سے بھی کی، بلکہ اس کو 1 بکرے کی رقم زکات کے مستحق تک پہنچانا میرے عزیز میرے دوستوں ضروری ہوگا۔ صرف توبہ استغفار کرنے سے جیسے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، گزشتہ سال کی زکات نہیں دی، اللہ کے حقوق ادا نہیں کیا، حج نہیں کیا، اب معافی مانگ کر رہے تو معافی مل جائے گی۔ ہاں نہ تو بولو بھائی، ہاں کہہ رہے ہیں، سوال جواب سے فائدہ ہوتا ہے۔ معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی، بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ وقت میں نہیں ادا کر سکے تو ادا کرنا پڑے گا، ادائیگی تو ہے ہی ہے، صرف معافی طلاقی سے توبہ استغفار سے جان نہیں سکتے کی شرط میں یہ چیز سمجھ لگے۔ آپ کے خاندان کی اداؤں کو اللہ نے عبادت بنایا، عمرہ آپ کے خاندان کی روایت ہے، آپ کی عادت ہے، آپ کے گھر والوں کا عمل ہے۔ حج کیا ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا ہے، ان کا عمل ہے، ان کی ایک مشقت ہے، ایک قربانی ہے۔ اللہ نے قیامت تک عمرے کو، حج کو، قربانی کو مہمان نوازی کیسی کرنی چاہیے، یہ سارے اوصاف کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کو شعار بنایا، اس کو عبادت بنایا کہ مسلمانوں کے لیے عبادت۔ میرے دوستوں، آپ کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ہندو ہے، ہندو برائے زردشت قوم ہے، مجوسی قوم ہے، ہندوؤں میں جتنی قومیں ہیں وہ ساری قومیں ابراہیم علیہ السلام کا پیشوا ہوئی۔ مشرکین، بڑے بڑے پکے مشرکین کہتے ہیں ہمارے لیڈر، رہنما، رہبر اگر کوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہے، نصرانی کہتے ہیں ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے نیچے پارے کے اس کا اظہار کیا، بیان کیا کہ تم کی دعوے کرتے بھائی، آقانا ابراہیم یہودیت ولا نصرانیت ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، وہ یہودی نہیں تھے۔ تم کیسے بناتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو ہمارے رہبر ہیں وہ تو موحد تھے، تم بھی موحد بن جاؤ۔ خود شرک کرتے ہو، خود یہودی، نصرانی اور ہندو، اور کہتے ہو ہمارے رہبر ہیں۔
تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ سچ ہے یا غلط ہے؟ جھوٹا ہے، یہ سچا دعویٰ ہے۔ تو کون سی صفت تھی ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انی جاعلک للناس اماما، ساری انسانیت کا رہتی دنیا کا امام ہے۔ آپ کی جتنی باتیں عرض کی ہے ساری دنیا قیامت تک مسلمان اس کا عمل کرتا رہے گا۔ میرے دوست سنو، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس رکوع میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ کون شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے گردانی کرے گا، پیٹ پھیر کے چلا جائے گا، اعراض کرے گا، اگنور کرے گا، ریجیکٹ کرے گا؟ کون؟ الا من سفیہ نفسہ، وہ جو اپنی ذات سے جاہل ہے۔ کیا ہو بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بھاگنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جاہل ہو سکتا ہے، اپنی ذات سے بے خبر ہو سکتا ہے، جس کو اپنا بھی پتہ نہ ہو وہی یہ کر سکتا ہے کہ ایک نمبر کا احمق اور نادان کر سکتا ہے۔ باقی ہر آدمی ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں چلنا اپنی سعادت سمجھے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، پرکھ لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، اپنا خاص بنایا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جتنے نیک لوگ ہیں وہاں ان کے بھی یہ پیشوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، کیا صفت بھی اتنی انعامات ملے ہوئے، پورے 2 رکوع آخری علی نام کے 2 رکوع آخری صفات سے بنے ہوئے کیوں؟ اقبال ایک صفت اللہ رب العزت نے فرمایا اسلم، فرما بردار بن جاتے ہو بن جاؤ، اسلم گردن جھکا دو، اسلم سر تسلیم خم کر دو، اسلم سر اطاعت خم کر دو، تیار ہو؟ اسلمت لرب العالمین، پھر میں نے سر تسلیم خم کر دیا، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین۔ یہ صفت اس کو تسلیم و انقیاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی، آواز بڑھا۔ تسلیم و انقیاد کہتے ہیں، یعنی ماننے کا جذبہ۔ کس کا جذبہ؟ ماننے کا جذبہ۔ ماننے کا جذبہ جس کو آ گیا سمجھو کہ اس کو تسلیم و انقیاد سمجھو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ احکامات الہیہ کے سامنے اپنی گردن، بولو بھائی بھائی، لوجک تلاش کرے، وجہ پوچھے، حکمت پوچھے، کوشش کرے کہ یہ حکمت ایسے کیوں ہے؟ پھر مسلمان ہوگی وہ تو نفس کا بنتا ہے، عقل کا غلام ہے، عقل مانتی ہے تو مانتا ہے۔ اسلام کا ترجمہ گردن نہادن، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو مکمل حاکم ماننا، اپنے آپ کو مکمل محکوم ماننا، اپنے آپ کو عبودیت میں کامل تلاش کرنا کہ میں عابد بن گیا، میں معبود بننے کی کوشش نہیں کر رہا، میں بننا بن کے زندگی گزار رہا ہوں، یا میری عقل میرے نظریات میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو شیطان کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام ابلیس تو پہلے نہیں تھا، اس کا نام وسواسی تھا۔ الف لام میم سے اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب مسجد ملائکہ بنایا ہے، فرشتوں سے کہا کہ آپ آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ تو سب نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ شیطان نے نہیں کیا۔ تسلیم و انقیاد کی صفت اس میں نہیں، ماننے کی صفت۔ کیا ہے؟ ماننے کی صفت اس میں نہیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں کرتا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مٹی سے پیدا ہو، مٹی تو پیڑ میں آنے والی چیز ہے۔ آپ تو نیچے سے جلا اوپر جاتا ہے، میں کیسے نیچے جاؤں کے ساتھ؟ تو 8,00,000 سال عبادت کرنے والا جس نے کائنات میں آسمان زمین کے ایک بالغ کے
4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی کا سجدہ نہیں کیا. کون ہے وہ آدمی؟ شیطان. کون ہے بھائی؟ شیطان نے اتنے سجدے کی 8 لاکھ سال. لیکن تسلیم ماننے کی جذبہ نہیں تھا، تکبر تھا. اللہ کی عزت نے مجھ کو راندہ درگاہ کیا. شیخ سادی کیا فرماتے ہیں؟ تکبر العزازیل لا خار بزندان لعنت گرفتار کر عزازیل سے ابلیس پر مرمون بنا. کون؟ شیطان. اور اب اس کا نام متکبر ہے. کیا نام؟ مغرور ہے، متکبر ہے، مرمون ہے، ملعون ہے، ابلیس ہے. سب کس کی وجہ سے؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا. کیا کہا؟ نہیں. قیامت تک لوگ اس کو سلام کریں گے، لعنت بھیجیں گے. بولو بھائی لعنت بھیجتے ہیں. بس زندہ لعنت جب تک لوگ زندہ رہیں گے تو لعنت ہے. زندہ لعنت. تو تسلیم و انقیاد بہت اہم چیز ہے میرے دوست. مسلمان بننے کی پہلی صفت یہ ہے کہ آدمی اپنے نظریات قرآن و سنت کے مطابق بنائے، چاہے عقل میں آئے یا بڑا فلاسفر ہے، بڑی ٹھیک کہنے کی اور بڑا گریجویٹ ہے اور خوب پڑھا لکھا ہے، وہ کہتے میں تو اپنے عقل میں سوچوں گا تو وہ مقبول ہوگا یا مردود؟ بولو بھائی مردود. اپنے اعمال شریعت کے مقابلے میں جتنی خواہشات ہیں اس کو فنا کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ کیا عجیب بات سنتا کہ خلیل اللہ میں نے پرست کیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا لقب حکیم الامت علماء نے دیا، مجدد الملت علماء نے دیا. اور فرماتے ہیں کہ ذبح ولد ایک دفعہ ہوا. ذبح ولد اس کو کہتے ہیں اپنے بیٹے پہ چھری پھیرنا. کیا میرے دوستوں کتنی دفعہ ہوا؟ ایک دفعہ ہوا. لیکن آپ علیہ السلام نے سنت و ابیکم ابراہیم، یہ سنت ہے. سنت کہتے ہیں ہمارے جد ابی ابراہیم کی سنت جس میں دوام ہو، استمرار ہو، مواظبت ہو، ہمیشگی ہو، کبھی اس میں رخصت بولو بھائی نہ ہو، رخصت نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ والے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. تو سنت ابھی ابراہیم ہے اور اس میں فنا ہے. جس نے اپنے نفس کو فنا کر دیا اللہ رب العزت کے حکم میں، حضور علیہ السلام کی سنت میں، وہ ہمیشہ باقی رہے. فنا کی لاحقین رہنے لگا کا راز ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اللہ کے حکم پہ کیا ہو جانا؟ فنا ہو جانا، اپنے آپ کو مٹانا. ابراہیم علیہ السلام کی میرے دوست کو یہی سنت ہے جو فرمایا آپ کو سنت. وہ تو کئی دفعہ عرض کر چکا. اب میں احادیث سے ایک بخاری شریف سے قصہ بتلاؤں گا. ماننے کا جذبہ کس کو کہتے ہیں آج میرے اندر ہے یا نہیں ہمارے اندر ہے. ایک مسلم شریف کا قصہ اور ایک اپنا شریف. یہ تین قصے ہیں اس موضوع کے لیے بتلائے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ ابھی حضرت کیا بولتے ہیں دیکھو روزہ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر بھی آواز نہیں نکلتی. ابھی حضرت کیا نام ہے؟ ابھی حضرت کے اوپر میرا قرضہ تھا. اچھا خاصا قرضہ تھا. میں کہا بھائی دے آگے دے دوں گا. چنانچہ مسجد نبوی کے اندر ہی اپنے دروازے پر میں نے کہا یار مجھے بھی بہت سخت مدد پیسے دے. اس نے کہا میرے پاس نہیں. تو باتیں پھر بڑھتی ہیں، آواز اونچی ہو گئی. حتی سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في بیته. آپ علیہ السلام کی کانے نہ دھر میں اس آواز کو سنا کہ مسجد میں دو آدمی ڈر رہے. آپ نے اپنا پردہ ہٹایا، دیکھا تو پیدا ہوا کعب بن مالک اور ابھی حضرت کا جھگڑا ہو رہا. آپ جلدی سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ بات کیا ہے؟ آج جب غصے میں ہو تو کوئی آواز دے تو جواب دیتا ہے. بولو بھائی اس کو پتہ نہیں چلتا اس کو لڑائی کرنا. یہ جذبہ ہے، یہ بات ہے. میں تیار ہوں. آپ
جب پکڑ گئی سعادت ابھی حضرت کا بھول گیا آپ نے مسئلہ تو سن لیا تھا آپ علیہ السلام فرمایا تیرا جو قرضہ ہے میں سفارش کرتا ہوں صلح ہو جائے آدھا معاف کر سکتے ہو یہ ابھی پورا ہوا بھی نہیں تھا لقد فعلت یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ماں باپ قربان میں نے آدھا قرضہ معاف کر سبحان اللہ یہ جذبہ ہے ماننے کا یہ کیا ہے ماننے کا جذبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہیں اور آپ کو وقت اس کو دے دیں لیکن 1 لاکھ دے رہا ہے 1 لاکھ واپس دے رہا ہے 50,000 سے میرا کیا کام ہے شرعاً اگر وہ کہتے ہیں گناہ گار نہیں ہوتے لیکن تسلیم اختیار اللہ رسول کے سامنے جھک جانا اپنی لوجک اپنی بات ختم کر دینا اور ماننے کا جذبہ کیا جذبہ ماننے کا جذبہ اللہ ہمیں اس کا زیادہ رسول ہر کام میں ہر بات میں مانتے تھے ہر کام میں ہر بات میں مان لیتے کوئی لوجک حکمت تلاش نہیں کرتے انکار نہیں کرتے تھے سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایک بات مسلم شریف کا بات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا قبا آیا قبا جس کو اوپر سے نیچے تک جوتے کی طرح ریشم کا تھا آپ علیہ السلام نے پہن تو دیا ہدیے میں وہ آیا تھا پہن لیا پہننے کے بعد آپ نے اچانک اتار دیا
اور فارسل به الى عمر بن الخطاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ یہ خطبہ آپ لے دے والے چلا گیا، حضرت عمر فاروق دے دیا۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا لما لم تلبس یا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں پہن رہے؟ فرمایا اتانی جبریل ابھی آئے ہیں ونہانی عنہ، اور مجھے کہا ریشم آپ کے اوپر زیب نہیں دیتا۔ یہ بات ہو رہی تھی، اب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گئی کہ آپ علیہ السلام کو چیز پسند نہیں تھی۔ آپ نے کہا وجاء عمر یبکی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ کریم کا امرا وَأَعْطَيْتَنِي، بڑی عجیب بات ہے، ایک چیز کو آپ ناپسند فرماتے ہیں پھر وہ مجھے عطا فرما دیتے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی گزری ہے آپ کی پسند میں ہماری پسند، آپ کی ناپسند میں ہماری ناپسند، جہاں آپ ہاں کہیں گے وہ ہاں، جہاں آپ نہ کہیں گے وہ نہ۔ تو مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے اپنا عبا ریشم کا اتار دیا، مجھے ہدیہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھیں ہماری خواہشات وہ فنا ہے اور آپ کی تابعداری میں بقا ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لم آتیتم لتلبسوا، میں نے اس لیے تمہیں دیا ہے کہ آپ اس کو پہن لیں، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے اوپر کچھ محبت ہے، کچھ پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ اجرت دیا، یہ ریشم کا قبا دیا، آپ اس کو بیچ دیں، آپ کے گھر کا گزارا چل جائے۔ حضرت عمر فاروق نے چلے گئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ کے قربان، ہم آپ کے اوپر قربان، ہمارا خاندان سب کچھ قربان ہے، اب کچھ نہیں کچھ۔ فباعہ بألفی درہم، 2000 درہم میں اس قبا کو اس ریشم کو بیچ دیا اور اپنے گھر پر رکھ۔ تو کیا پتہ چلا ایک ادا میں ماننے کا جذبہ تھا۔ آج میرا آپ کا کیا حال ہے، ماننے کا یا نہ ماننے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو بھائی، لوجک تلاش کرنا۔ پہلے تو صاحب منع کرتے تھے ابھی گھمانے کا حکم چل رہا ہے، اس میں گھما تو منع کوئی نہیں کرتا۔ آپ کسی کو کام کا بولے تو منع نہیں کرے گا، کوئی یوں کر کے گھما دے گا، منع کوئی نہیں کرتا۔ چھوٹا منع کرتا ہے نا بڑا منع، گھمانے کا طریقہ ماننے کا جذبہ تھا۔ اب تیسرا بات سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے، اختلط الرجال مع النساء فی الطریق، دیکھا کہ عورتیں اور مرد ایک ہی سڑک پر، ایک ہی راستے پر قریب قریب چل رہے ہیں۔ سلام نے فرمایا استغفرنا لیس لکم کل کریم، اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم مردوں کے ساتھ راستے کے بیچ میں، بولو بھائی نہیں چل سکتی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو کسی ایک عورت نے بھی جلوس نہیں نکالا، احتجاج نہیں کیا کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہے، تو یہ زمین مردوں کے لیے تو ہمارے لیے بھی، ہمیں کون کہتا ہے کہ پیچھے نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالحاق الجدار، تمہارے لیے ضروری ہے کہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلو، تم راستے کے بیچ میں، بولو بھائی مت چلو۔ وہ ساری عورتیں اس طرح چلتی تھی حتی یمتفہا فوقہا بلساق الجدار، ان کے کپڑے دیوار سے رگڑ کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے مثال تک صحابہ نے دیکھا کہ ایک عورت بھی بیچ میں چلنے والی نہیں تھی، یہ ماننے کا ہے۔ کیا کرے رسول اطفال اسلم، فرمایا فرما بردار ہو جاؤ، اپنی گردن کو احکامات الہیہ کے سامنے نکالو، اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لو، اپنی منمانی چھوڑ دو اور رب چاہی زندگی گزارو، اور
اور سنت کے طریقے پر آؤ. یہ نہیں کہو کہ پہلی بیٹی ہے اس پہ تھوڑا رسم و رواج ہے, خاندان میں کوئی چیز ہے, یا مہمان کی تو کوئی چیز ہے, مطلب نعوذ باللہ اللہ اور اس کا رسول آگے میں نکلا ہی نہیں. خاندان چیز ہے, ہماری خوشی چیز ہے, ہمارا روایات ہے, ہمارے معاملات ہیں, ہم وہاں سے لے کر آئے روایات ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے. نقشے قدم نبی کی جنت کے واسطے اللہ سے ملانے سنت ہے, اللہ سے ملنا ہے, جنت میں جانا ہے, تو قرآن و حدیث کو ماننا پڑے گا. خاندانی روایات رسم و رواج کو, اپنے نفس کی خواہشات کو کیا کرنا پڑے گا, قربان کرنا پڑے گا. یہی قربانی کا بنائے نفس, اپنے نفس کو بنا کرنا اللہ پاک ہمیں عمل میں